حضرت عمران سلمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ بی بی حنا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی، اور بی بی حنا بھی بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں، اس لیے یہ میاں بیوی بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ لیکن بی بی حنا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ فطری تقاضے کے تحت انہیں اولاد کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا اکثر و بیشتر کرتی رہتی تھی۔ مولانا عبد الرحمن مظہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حنا اپنے مکان کے صحت میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو بھرا رہا ہے اور محبت و پیار سے اس کو چوم رہا ہے۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنا کو بہت متاثر کیا۔ اولاد کی تمنا نے دل کو مزید بے قرار کر دیا۔ حالت اضطراب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا، پروردگار اس طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ بے قراروں کی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ پر امید ہیں۔ حضرت حنا کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید بر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت حنا کی مدت حمل جب پوری ہو گئی تو ولادت کا وقت آن پہنچا۔ ولادت کے بعد حضرت حنا کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حضرت حنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکی، کیونکہ لڑکی مسجد اقصی کی خدمت کیوں کر انجام دے گی؟ یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام یا ہاتف غیبی ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی، اے پروردگار اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں یوں بیان ہوا، جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، سو تم مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو فکر ہوئی کہ اس کی نظر قبول نہ ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ سے استدعا کی کہ اے رب، میں نے تو لڑکی کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات کا علم ہے وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ نے جس لڑکی کو پیدا فرمانا تھا اسے دراصل مقدس ماں بنانا مقصود تھا۔ اس کے بطن سے ایک عظیم الشان مبارک مسعود بیٹے نے پیدا ہونا تھا جو پیدائشی نبی تھا۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شیطان مس کرتا ہے، مگر ہر انسانی جسم اس کے اثرات کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور اس کے فرزند ایسے انسان تھے جو اس سے مستثنیٰ تھے اور ان کو شیطان نے مس نہیں کیا۔ چنانچہ جب بچی کو مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر کوئی خود کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے تھے پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کی الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کو اپنی برگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مقرر فرما دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی۔ اسی دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنے شروع ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا کی، جسے اللہ نے منظور کر کے بیٹا عطا فرما دیا اور ساتھ ہی یحییٰ نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب کی پابند نہیں۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا کرنا مشکل نہ تھا، اسی طرح ایک بانج عورت اور بوڑھے کو اولاد کرنا دراصل اس اہم واقعے کی نشاندہی کرتا تھا جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے رونما ہونے والا تھا۔ گویا کہ یہ آیت الہیہ کی تحمید ہے۔
بی بی مریم علیہ السلام کی عمر جب تقریباً 15 سال کی ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئی اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ وہ کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاکیزگی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کو بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ بچے کی ولادت کے بعد جب پاک دامنہ حضرت مریم علیہ السلام پر تانا زنی ہونے لگی تو بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نامولود بچے نے ان تمام شکوک و شبہات اور فاسد خیالات کی نفی کرتے ہوئے کہا، میں بندہ ہوں اللہ کا اور مجھے اللہ نے نبی بنایا اور کتاب دی۔ یوں حضرت مسیح علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے جو اوصاف و خصائل بیان فرمائے، ان سے اس ناپاک تہمت کا رد ہو گئی جو ان کی پاک دامنہ والدہ پر لگائی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے کرائی اور ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن مجید میں بھی نزول فرمائی۔